کیا وجہ ہے کہ قرآن کریم کی آیات موجود ہیں پھر بھی لوگ دہشت گردی کرتے ہیں، پھر بھی لوگ خودکش حملوں میں ملوث ہوتے ہیں، پھر بھی لوگ بم دھماکوں میں ملوث ہوتے ہیں؟ وہ اس لیے کہ کچھ لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اور احکام کی باطل تعویلات پیش کرتے ہوئے دین اسلام کی تعلیمات کو دہشت گردی سے نفی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ اس لیے کیونکہ وہ اطاعت کرنے کا نام تو لیتے ہیں لیکن اتباع کی نعمت سے محروم ہیں، اتباع نہیں کرتے۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے اقتلوا المشرکین، مشرکین کو قتل کر دو۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب وہی سمجھے گا جو اتباع کرے گا، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے گا۔ اب یہاں اصولی بحث چھیڑ دوں کہ اقتلوا المشرکین یہ حکم عام ہے، اور عام کا مخصص خبر الاحاد نہیں ہو سکتا کیونکہ لا یخصص القطعی بظنی۔ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر الاحاد سے تخصیص ہو چکی ہے، مخصص خبر الاحاد میں ہے، تو مستشرقین غیر مسلم انگریز جو دین اسلام کے علوم و فنون پڑھتے ہیں ہمیں کہتے ہیں خبر الاحاد سے تخصیص نہیں ہو سکتی، قرآن کے عموم کی تخصیص خبر الاحاد سے نہیں ہو سکتی۔ تو ان کا جواب ہم پھر قرآن ہی سے دیتے ہیں کہ اس کا مخصص قرآن میں ہے، لیکن جب وہ غیر مسلم دین اسلام کی تعلیمات پر عبور حاصل کرنے کے بعد ہم پر تنقید کرتے ہیں، اور ہمارا ایک عام سیدھا سادہ انسان جو دین اسلام کے علوم و فنون نہیں جانتا وہ ان کا جواب نہیں دے پاتا، تو میں کوشش کروں گا کہ انتہائی سادہ زبان میں یہ بات آپ کو سمجھاؤں۔ اتباع کیا ہے، اطاعت کیا ہے؟ جو صوفیاء سے تعلق رکھتے ہیں وہ قرآن کریم کی آیات پڑھ کر دہشت گردی نہیں کرتے، وہ انسانیت کا قتل نہیں کرتے، وہ میرے خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز کی تعلیمات کا پرچار کرتے ہوئے دین اسلام کا انسانیت نواز چہرہ دین دشناصر کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح غیر مسلم حلقہ بگوش اسلام ہوتے ہیں۔ اور میں یہ اکثر جملہ کہا کرتا ہوں کہ قبروں کے منکروں سے پوچھا کرو، قبروں کے منکروں سے پوچھا کرو کہ میرے خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ نے ایک قبر پر جا کر 40 دن کا چلہ کیا تھا، 40 دن کا چلہ کیا تھا۔ کس کی قبر پر؟ داتا علی حجویری کے مزار پر جا کر 40 دن کا چلہ کیا تھا، اور پھر اس کا اثر کیا ہوا؟ اس کی اثر آفرینی کا اعجاز پوری دنیا نے دیکھا کہ 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا۔ میں کہتا ہوں قبروں پر جانے والے 90 لاکھ کافروں کو مسلمان بناتے ہیں، قبروں کے منکروں تم بتاؤ تم نے کتنوں کو کلمہ پڑھایا؟ وہ تو غیر مسلموں کو مسلمان بناتے ہیں، اور یہاں تم مسلمانوں کو مشرک کہتے ہو۔ وہ غیر مسلموں کو مسلم بناتے ہیں، قبروں کے منکروں تم تو کلمہ پڑھنے والوں کو مشرک کہتے ہو، کہتے ہو تم کافر ہو۔ کتنا بڑا ظلم ہے۔ اگر آج ہم مسلمان ہیں تو ایک ولی کامل کی نگاہ کی وجہ سے ہیں، وہ خواجہ غریب نواز ہیں۔ آج لوگ ختم نبوت کے مسئلے کو بچوں کا کھیل سمجھ رہے ہیں، حکمران اس پر توجہ ہی کوئی نہیں۔ جہاں ختم نبوت کا انکار ہو وہاں عبادت خانہ نہیں ہوتا، عبادت خانہ تو وہ ہوتا ہے جہاں ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں۔ تبدیلی ہے نامنظور